وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اس پہلے رکوع میں اصلاح کرا دینا لوگوں کے درمیان اور صلح کرا دینا، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ ذکر بھی آئے گا کہ اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر دو بھائی لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر دونوں میں سے ایک گروہ زیادتی کرے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس کے خلاف جنگ کرو جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے، یعنی صلح پر آمادہ ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر جب وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جوڑے رکھنے کے لیے بڑی اہم ہدایت دی ہے، اور وہ ہے آپس میں صلح کرا دینا، کانفلکٹ ریزولوشن جسے کہا جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ لڑتے رہیں اور باقی لوگ جو ہے وہ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان اول تو کوشش کریں کبھی جھگڑا پیدا ہی نہ ہو، لیکن انسان ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے دو گروہ لڑ پڑے تو ان کو صلح پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں قرآن نے کہا کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑیں، گویا اگر وہ لڑ بھی رہے ہیں تب بھی قرآن انہیں ایمان والا کہہ رہا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ذرا ذرا سے معمولی اختلافات کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر لڑ بھی پڑے تو مومن ہی ہیں، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اور یہ صلح اتنی اہم شے ہے کہ اگر اس کے لیے ایک گروہ کے خلاف جنگ بھی کرنی پڑے تو اہل ایمان اس زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف جنگ کریں گے، اور یہ جنگ اس لیے ہے کہ اس کو آمادہ کیا جائے صلح کے لیے۔ صلح پسندیدہ ہے، صلح اہم ہے، اس پر لانے کے لیے، اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے جنگ بھی کرنی پڑ جائے تو کی جائے گی اس گروہ کے خلاف جو زیادتی کر رہا ہے اور وہ مسئلے کو سلجھانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ باز آ جائے، سوشل بائیکاٹ اس کا کیا یا اس پر کوئی دباؤ ڈالا یا جنگ ہی کی نوبت آ گئی، اب اگر وہ باز آ جائے تو صلح کراؤ، لیکن عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی بے جا طرفداری ہو جائے یا زیادتی ہو جائے، کیونکہ اس نے تو جھگڑنے کا ارادہ کیا تھا، یہ تو مان ہی نہیں رہا تھا فلاں گروہ، تو اس کے ساتھ کوئی بے جا زیادتی نہ ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ اب صلح کراؤ عدل اور انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک اہل ایمان تو بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بھائی قرار دیا ہے۔ آج قرآن کی آیت قرآن میں تو موجود ہے، لیکن ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشروں میں اس کا اظہار ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، تمام اہل ایمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اس عمارت کی دیوار کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن آج یہ حدیثیں بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، امت آج اس کا مظاہرہ پیش نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے،
تمام مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، اگر ایک جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، بقیہ مسلمانوں کو اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ یہ ہدایات تو ہیں قرآن اور احادیث کی۔ آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا دور ہیں ان ہدایات سے۔ اللہ ہمیں ایمان کی بنیاد پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایثار، حسن سلوک کے جذبات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ چند برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے معاشرے میں اور اہل ایمان کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ ایک عالمی ریاست کے قیام کے لیے ایک یونیورسل پرنسپل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا انسانیت کے اتحاد کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کا فرق اس مقام پر اس رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے مقابلے میں وہ کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تین برائیوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ ایک دوسرے کی موجودگی میں کرتے ہیں، کسی محفل میں، کسی گیدرنگ کے موقع پر۔ اس میں سے پہلی برائی کا ذکر آ رہا ہے مذاق کے حوالے سے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ پہلی برائی کا ذکر ہے جو کہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ وہ برائی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مذاق اڑایا اور اس کے متعلق اس شخص نے کہ جس کا مذاق اڑایا گیا کوئی بات دل میں بٹھا لی مذاق اڑانے والے کے خلاف، تو پھر یہی چنگاری ہے جو آگے چل کر بھڑکتی ہے اور برسوں کی رشتہ داریاں اور دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر الگ کیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یہ اس اعتبار سے کہ ہمارے دین میں اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کوئی آزادانہ اختلاط ہو۔ ستر اور حجاب کے احکامات ہیں ہمارے دین میں، ہم پڑھ چکے سورہ النور آیت نمبر 30 اور 31، اور ہم پڑھ چکے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، پھر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، پھر آیت نمبر 59۔ یہ تفصیل آ چکی ہے کہ ہمارے دین میں پردے کے احکامات موجود ہیں، تو اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد آزادانہ طور پر کہیں بیٹھے ہوں۔ تو مردوں کا ذکر علیحدہ کیا گیا اور عورتوں کا ذکر علیحدہ کیا گیا۔ پھر اس وجہ سے بھی کہ کیونکہ عورتوں کا دائرہ کار گھر تک محدود رکھا گیا تو بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں میں مذاق کا پہلو آ جاتا ہے، اور یہی باتیں پھر بہت بڑی برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں اور برسوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ مذاق میں دو پہلو بہت ہی خطرناک ہیں۔ آدمی جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اسے اپنے سے کمتر سمجھ کے مذاق اڑاتا ہے، یہ گویا تکبر کی علامت ہے، اور حدیث میں ہے مسلم شریف میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر دو، کبھی مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کی شکل کو دیکھ کر، کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کی مالی حیثیت کو دیکھ کر، کسی کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر، کسی کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر۔ ان باتوں پر جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو گویا مذاق اڑانے والا اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کسی کو چہرے کو دیکھ کر مذاق اڑایا تو اس کو چہرہ اللہ نے عطا کیا، کسی کے بولنے کے انداز کے اوپر مذاق اڑایا تو اس کو بولنے کا انداز اللہ نے عطا کیا۔ یہ دو مسائل بڑے خطرناک ہیں مذاق کے پہلو کے اعتبار سے۔ ہاں، ایسا مذاق جس میں کوئی تکبر کا پہلو نہیں ہو، دوسرے کو حقیر سمجھنے کا پہلو نہ ہو اور اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، ایسا مذاق جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ لیکن کسی کو حقیر سمجھنا اور کسی کے چہرے، کسی کے مال، کسی کے چلنے کے انداز وغیرہ کو دیکھ کے مذاق اڑانا، یہ انتہائی بہت بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر کو تو نہیں دیکھتا جس کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہ جانے وہ اللہ کے نزدیک کتنا مقرب ہو، کتنا معزز ہو، اپنے تقویٰ کی بنیاد پر، وہ تقویٰ کے جو دل میں ہوا کرتا ہے، تو فرمایا کہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اب دوسری برائی کا ذکر ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔
اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ تو یہی ہوگا۔ حالانکہ عیب انسان کسی دوسرے کو لگاتا ہے، کسی کی کمزوری دیکھی، کسی میں کوئی کمی محسوس کی، اس بنیاد پر تانا دے دیا، عیب لگا دیا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ وہ اسپرٹ ہمارا دین پیدا کرنا چاہتا ہے ایمان والی۔ اگر تم اپنے بھائی کے اوپر عیب لگا رہے ہو، لان تان کر رہے ہو، تو وہ تمہارا بھائی ہے ایمان کی بنیاد پر، اور تم ایک امت کے فرد ہو، ایک عمارت کی ایک اینٹ ہو، ایک جسم کا ایک عضو کی طرح ہو۔ تو اپنے بھائی کو عیب لگانا گویا اپنے آپ کو عیب لگانے کے برابر ہے۔ تمہارے بھائی کا نقصان تمہارا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ نمبر 3 وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے ناموں سے نہ پکارو۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری اور برائی ہے معاشرے کے اندر کہ کسی کو کہہ دیا، اس کے اندر کوئی معذوری دیکھی تو اس معذوری کا نام لے کے اس کو پکارنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے نام لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنی دانش میں انسان سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بہت بڑی ہیں۔ اور اس بات کو تو اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے۔ ایک مومن، اس کو خود کو ایمان جب مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مومن ہو کر تم کسی کا برا نام رکھو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ تو ایمان لے آنے کے بعد برا نام رکھنا انتہائی گناہ کی بات ہے۔ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ کہا جاتا ہے نا کہ جو تلوار کے زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ یہ اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ تو مذاق، لعن طعن کرنا، عیب جوئی کرنا اور کسی کو برے ناموں سے پکارنا، اس سے اس آیت مبارکہ میں منع کیا گیا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہ آئے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت میں پھر 3 برائیوں کا ذکر ہے، لیکن یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو عام طور پر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بھی دل کے اندر میل پیدا ہو جاتا ہے کسی دوسرے بھائی کے متعلق، اور پھر یہی میل ہے جو انسان کو تفرقات کی طرف، اختلافات کی طرف اور لڑائی جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ گمان بالکل نہ کرو۔ ایک گمان مومن کا وہ ہے جو اللہ کے متعلق ہونا چاہیے، بلکہ وہ تو یقین کی حد تک ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، یہ فرض ہے ہمارے ذمہ۔ ایک گمان وہ ہے کہ جو حرام ہے ہمارے لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ کفر ہے، حرام ہے ہمارے دین میں۔ ایک گمان وہ ہے کہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کیا کرتے ہیں، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے بہت زیادہ گمان نہ کرو۔ بعض گمان جو کہ بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد سے باہر آ رہا تھا، وہ جوتیوں کے ریک کے پاس گیا، اس سے پہلے ایک اور شخص پہنچ گیا، اس شخص نے ریک میں ہاتھ ڈال کے اس شخص کی جوتی اٹھا لی، اور فوراً دل میں خیال آ گیا کہ یہ تو چور ہے۔ 2 ہی سیکنڈ ہوئے، اس نے وہ جوتی آپ کی واپس رکھی اور اپنی جوتی اٹھا لی، معلوم ہوا غلطی سے اس نے اٹھا لی تھی۔ اب اس طرح انسان تصورات قائم کر لیتا ہے کسی کے متعلق، وہ یہ شیطان کی طرف سے چوک ہے، وہ چاہتا ہے کہ انتشار پیدا ہو اہل ایمان کے اندر۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بدگمانی کرنے سے بچو، یہ بدگمانیاں گناہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ کسی کی برائی میرے ہاتھ تو آ جائے پھر میں اس کو بدنام کر کے چھوڑوں، اس کو رسوا کر کے چھوڑوں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، دوسروں کے عیوب ٹٹولنے سے بچو، ان کی ٹوہ میں لگنے سے بچو۔ اگر کوئی کسی کے پیچھے پڑ جائے اس کے عیوب کی تلاش کرنے میں، تو جان لو پھر اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے۔ اتنا شدید مسئلہ ہے یہ۔ اللہ کو بندوں کی عزت، ان کی آبرو پیاری ہے، اس لیے احکامات دیے، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ کسی کا کانفیڈینشیل لیٹر ہے وہ کھول لیا، کسی کی ای میل آئی ڈی کانفیڈینشیل اس کو چیک کر لیا، 2 افراد فون پہ بات کر رہے تھے، ہم نے بیچ میں ایک فون سیٹ اٹھا لیا، کسی کا موبائل رکھا ہوا تھا، اس میں سے میسج باکس کو ہم نے کھول کے اس کا میسج جو کانفیڈینشیل تھا وہ چیک کر، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی ٹوہ میں شامل ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اور نمبر 3 ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ وہ شدید بیماری اور برائی جو اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کو اب کوئی برائی تصور کرنے کو تیاری نہیں۔ غیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایک ایسی بات کہنا کسی کے سامنے
کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو ناگوار گزرے. یہ غیبت ہے جو موجود ہے اس میں اور کہی جائے. اور فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں اور تم نے کہی تو یہ بہتان ہے. یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بیان فرمائی. آج ہماری ہر گیدرنگ اور مجلس کے اندر جو فیوریٹ ڈش ہے وہ گویا غیبت ہی. خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں, کوئی کم نہیں, اتنی عام ہے یہ شے. اب اس کی شناعت, اس کی برائی کو سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تمہیں کراہت آ گئی, ناگوار گزری بات تمہیں. تو جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں برا لگتا ہے, یہ غیبت بھی اتنی ہی بری شے ہے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے, اندازہ کیجئے اس کا. تو یہ 3 برائیاں جو کسی کی غیر موجودگی میں عام طور پر کی جاتی ہیں. کوئی برا گمان رکھنا, اس کی ٹوہ میں لگے رہنا کہ کوئی برائی ہاتھ آ جائے اور پھر اس کو بیان کرنا, یہ غیبت ہے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ تینوں چیزیں ترتیب سے آتی ہیں. پہلے ایک برا خیال انسان کسی کے متعلق رکھتا ہے, گمان, پھر اس کی ٹوہ میں لگتا ہے کوئی اس کی برائی میرے ہاتھ آ جائے, اور پھر جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اس کو رسوا کرنے کے لیے. یہ اعجاز ہے قرآن کا. 3 ہی باتیں قرآن نے بیان کی. اللہ ان برائیوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کی یہ آیت جو آ رہی ہے, آیت نمبر 13 سورہ مبارکہ کی, وہ ایک اصول عطا کرتی ہے یونیورسل بردرہڈ کے لیے. اگر ایک گلوبل گورنمنٹ کو قائم کرنا ہے, ایک عالمی ریاست کو قائم کرنا ہے, تو اس کے لیے 2 بنیادیں قرآن نے اس مقام پر عطا کی. یا ایھا الناس, اے لوگوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ باہم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. تمام انسانیت کا خالق ایک اللہ, تمام انسانیت کے والدین اول وہ ایک, آدم و حوا علیہم السلام. یہ وہ 2 بنیادیں ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں, ورنہ نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, کسی خاص قوم کی بنیاد پر, کسی خاص علاقے کی بنیاد پر پوری انسانیت کو جمع ہی نہیں کیا جا سکتا. پوری انسانیت کو جمع کرنے کے لیے 2 بیسس قرآن نے عطا کی. سب کا خالق ایک اللہ, اور سب کے والدین ایک, آدم و حوا علیہم السلام. مزید فرمایا کہ کوئی کنبے بنا دیے, قبیلے بنا دیے, اس لیے نہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر برتری جتانا شروع کر دے کہ ہم تو فلاں خاندان کے اور یہ فلاں خاندان کے, قطعاً نہیں. یہ تعارف کے لیے ہے. مزاج معلوم ہو جاتے ہیں, لوگوں کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو جاتا ہے, ان کے ایٹیٹیوڈز کے متعلق ایک اندازہ ہو جاتا ہے. جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں قبیلے سے, فلاں خاندان سے. یہ تقسیم صرف تعارف کے لیے ہے. سارے لوگ ایک ہی زبان بولتے, سب کی ایک ہی شکلیں ہو جاتی, سب کا مزاج ایک ہی ہو جاتا, تو دنیا میں رنگینی نہ رہتی. تو یہ تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا خاندانوں اور قبیلوں میں. ہاں, اللہ کے ہاں کسی قبیلے میں ہونے کی بنیاد پر کوئی مقام نہیں, کسی خاندان میں ہونے کی بنیاد پر مقام نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو. مال و دولت کا معیار انسانوں کا ہے, اللہ کا معیار مال و دولت نہیں, تقوی ہے. تقوی ہے تو بندے کی اللہ کی نگاہوں میں قدر و قیمت ہے, اور تقوی نہیں تو بندے کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کا کنٹراسٹ اس مقام پر بیان کیا ہے. ویسے تو یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر, سینونیمز کے طور پر آتے ہی ہیں. جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہے, جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے. لیکن یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ پیش کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے دین کو قبول کرنا, ایمان کو ماننا زبان سے قبول کرنے کے نتیجے میں, اقرار باللسان جسے کہا جاتا ہے, اور ایک ہے دل کی گہرائیوں سے ایمان لے کر آنا جس کو تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. زبان سے قبول کر لینے سے ایک شخص مسلمان ہو جائے گا, اس کو مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے, لیکن ممکن ہے کہ وہ بے عمل بھی ہو. بہت سے مسلمان ہیں جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتے لیکن بے نمازی بھی ہیں.
لیکن جب دل میں ایمان ہوگا تو عمل میں لازماً تبدیلی پیدا ہوگی، اور یہ دل والا ایمان وہ ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ دنیا کے معاملات طے ہوں گے اقرار کی بنیاد پر۔ کوئی شخص آج آ کے ڈکلیئر کر دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہمیں اسے مسلمان ماننا ہوگا۔ لیکن آخرت کے فیصلے ہوں گے دل میں موجود ایمان کی بنیاد پر۔ دنیا میں ہم دل میں موجود ایمان کا جائزہ نہیں لے سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں۔ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، وہ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن کس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کو دنیا میں مسلمان مانا گیا، وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی ادا کرتے تھے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں، اسی کے دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو وہ ایمان جو دنیا میں کام آئے گا وہ زبان سے اقرار والا ہے، مسلمانوں والے حقوق مل جائیں گے، لیکن وہ ایمان کے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے وہ دل کی گہرائی والا ایمان ہے۔ یہ دو باتوں کا موازنہ ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں پیش کیا۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ایک قبیلہ آیا تھا بنو تمیم، وہ آگے کہنے لگا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو۔ اب دیکھیے ان کے ایمان کی نفی، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں۔ یہاں اللہ نے کنٹراسٹ بتا دیا، ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، اقرار الگ ہے، تصدیق الگ ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ وہ اصل ایمان، حقیقی ایمان جو مطلوب ہے اس کا تعلق دل سے ماننے سے ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن آگے اللہ کی رحمت کا بیان، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے ابھی حقیقی ایمان تو نہیں آیا ان کے پاس، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہ منافق بھی نہیں تھے۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ یہ نئے نئے لوگ تھے، تو ان کو یہ بشارت دی گئی کہ ابھی اس حال میں بھی کہ جسٹ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اگر ابھی بھی نیک اعمال کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کو بھی نوٹ فرمائیے کہ اعمال کرنے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ریورس دونوں کا ایک ریلیشن ہے۔ اعمال کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، تو ان کو تو یہ بشارت دے دی گئی کہ اگر اعمال کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے دل والے ایمان کی تو نفی کر دی گئی کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تب سوال یہ کہ پھر وہ ایمان ہے کون سا جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ ہے دل سے ماننے والی بات، ٹھک گیا دل اس کے اوپر کہ ہاں اللہ پر ایمان ہے، یقیناً ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، یقیناً ہے، آخرت پر ایمان ہے، یقیناً ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس اندر کی کیفیت کا اظہار باہر ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے۔ اس عمل کو یہاں جہاد کہا گیا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ اگر ایمان کا دعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ قابل قبول ہوگا۔ تو حقیقی ایمان جو کہ مطلوب ہے اللہ کے ہاں، جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے، اس کے دو پہلو یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، قلبی یقین والا ایمان، کوئی شک اور شبہ بندے کو نہ ہو، دل ٹھک جائے اس کے اوپر، اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ، یعنی محنت در محنت در محنت۔ ذاتی زندگی میں بھی اب محنت ہے اللہ کی بندگی کے لیے، شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت ہے، اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے محنت، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے محنت۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، کہ اپنی ذات پر محنت سے لے کے دین کے غلبے کے لیے قتال تک کی محنت، اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔
تو ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے جس کا اظہار ہوگا اس عمل سے جس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ ہے حقیقی ایمان. اسی کا مطالبہ آیا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. مراد ہے دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ، صرف زبان سے قبول کر لینا کافی نہیں. یہی بات ہم نے پڑھی تھی سورۃ الانفال آیت نمبر 2 اور سورۃ الانفال آیت نمبر 74 میں کہ دل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے اہل ایمان کے، اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ دکھائی دیتا ہے. یہی بات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ الصف آیت نمبر 10 اور 11 کی روشنی میں کہ عذاب علیم سے بچنے کے لیے یہ دونوں شرائط پوری ہونا ضروری ہیں، قلبی یقین والا ایمان اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ. یہ حقیقی ایمان، قلبی یقین والا ایمان ملتا ہے قرآن سے. سورہ انفال آیت نمبر 2، سورہ التوبہ آیت نمبر 124 اور سورہ الشورى آیت نمبر 52 کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے یہ حقیقی ایمان ملتا ہے. اللہ ہمیں یہ حقیقی ایمان عطا فرمائے. ہم محض دعوے کرنے والے مسلمان نہ ہوں، محض ہم کلمہ پڑھ لینے والے مسلمان نہ ہوں، بلکہ حقیقی ایمان اختیار کر کے جہاد فی سبیل اللہ پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے ہوں. اللہ ہمیں واقعتاً حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ وہ جو نئے لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے بنو تمیم کے لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگوں کے خلاف تو آپ کو جنگ کرنی پڑی، ہم تو بغیر جنگ کے ایمان لے آئے ہیں. تو کچھ انہوں نے اظہار کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، جتا رہے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا فرمائی اگر تم سچے ہو. یہ ہے کہ انسان کو کبھی تکبر نہ ہو کہ میں تو ایمان لے آیا اور میں تو نیک اعمال کر رہا ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، اور فلاں ایسے اور فلاں ویسے، اور پھر اپنے اعمال کا اظہار بھی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، میں نے یہ عبادت کی، میں نے تو اتنی نوافل پڑھ لی، اتنا اللہ کے راستے میں مال دیا. یہ انتہائی خطرناک شے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. جس زبان سے قرآن پڑھتے ہیں وہ زبان اللہ نے دی، جن آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے ہیں وہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. جن قدموں سے چل کے جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے وہ قدم کس نے عطا فرمائے؟ اللہ. چلنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. زبان کو بولنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. استقامت کون دے رہا ہے؟ اللہ. ہمارا کیا کمال ہے اس کے اندر؟ بندے کی بندگی کے تقاضے کہ اللہ تیرا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا فرمائی ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. اب قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہو رہا ہے سورہ قاف سے، اور سورۃ الناس تک یہ منزل جا کر مکمل ہوتی ہے. اور یہیں سے قرآن حکیم کے جو مکی اور مدنی گروپس بعض اہل علم نے ترتیب دیے کہ جس میں ہر گروپ میں ایک مکی یا مدنی سورہ شامل ہوتی ہے، اس کے بھی چھٹے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ قاف سے لے کے انشاءاللہ سورۃ الواقعہ تک ہم دیکھیں گے 7 مکی صورتیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد سورۃ الحدید سے لے کے سورۃ التحریم تک 10 مدنی صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آخری منزل جو قرآن حکیم کی ہے، اس میں جو بنیادی موضوع ہے وہ فکر آخرت ہے. بار بار قیامت کا ذکر، وہاں کی پیشی کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا عذاب، وہاں لوگوں کی کیفیات، ان باتوں کو بار بار بیان کیا ہے. جس کی ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص قرآن حکیم کو اول سے پڑھتا ہوا آ رہا ہو، جس کے سامنے اللہ کے احکامات بھی آئے، بار بار آئے، تفصیلی احکامات آئے. پہلے شروع میں 4 مدنی صورتیں، سورہ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ،
پھر کچھ احکامات ہم نے پڑھے سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 میں، پھر سورۃ النور میں احکامات، پھر سورۃ الاحزاب میں احکامات. ان صورتوں میں کئی احکامات آئے ہیں. تو جو آدمی احکامات پڑھتا ہوا آ رہا ہو، اب اس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ ان پر عمل بھی کرنا ہے، تو اس کو جنت کی بشارات بھی سنائی جا رہی ہیں تاکہ اس میں جذبہ پیدا ہو نیکی کرنے کا، اور جہنم کا خوف بھی دلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے. تو یہ حکمت معلوم ہوتی ہے آخری منزل میں کثرت سے آخرت کے موضوع کو بیان کرنے کی، کہ اب موٹیویشن بندے کے اندر پیدا ہو عمل کرنے کے اعتبار سے، نیکی کے لیے وہ آمادہ ہو اور بدی سے بچنے کی کوشش کرے. سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے. آپ عید کی نمازوں میں اس کی تلاوت فرماتے تھے، جمعے کے دن بھی تلاوت فرماتے تھے، اور فجر کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے. اس کے پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کے حوالے سے گفتگو بھی آئے گی، اور گزشتہ نافرمانوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اصل معنی اس کے اللہ کے علم میں ہے. والقرآن المجید، اور قرآن مجید کی قسم. یہ قسم کھائی جا رہی اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا. تعجب یہ کہ ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا دیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بس کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ منکرین آخرت کا بیان ہو رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی ہمیں دے دی جائے. اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین کم کرتی ہے ان میں سے. یہ دفنا دیے گئے ہیں زمین میں، تو ان کا جو ایک ایک ذرہ ذرہ کم ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، ہر شے ان کے اعمال کے حوالے سے اس میں طے شدہ لکھی ہوئی ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، بس وہ الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے شکوک میں گرفتار ہیں. اب اللہ کی مزید قدرتوں کا بیان. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا اور اس کو کیسے آراستہ کیا مراد ستاروں سے، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے، کوئی رخنا کہیں نہیں ہے. والارض مددناها والقینا فیها رواسی وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس سے پہاڑ جمائے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں. کیا یہ دیکھتے نہیں اس کو؟ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت ہے اور نصیحت ہے. ان پر غور و فکر کر کے اہل ایمان تو مان لیتے ہیں کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندگی عطا فرمانے پر بھی قادر ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا یعنی بارش. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور وہ اناج بھی کہ جو کاٹا جاتا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور بلند و بالا کھجور کے درخت جن کے تہ بتہ خوشے ہیں. ایک ایک خوشے میں 50-50 کلو کھجور اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور ایک ایک درخت پر نہ جانے کتنے خوشے ہوتے ہیں. ذرا غور کرو اللہ کی قدرت کے اوپر، اللہ کی نشانیوں پر. رزقا للعباد، رزق ہے بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس سے یعنی بارش سے مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح نکلنا ہوگا. جیسے یہ مردہ زمین اللہ اس کو زندہ فرما دیتا ہے، تم مر جاؤ گے تمہیں بھی اللہ ہی زندگی عطا فرمائے گا. اب گزشتہ نافرمانوں کا تذکرہ. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور اہل رس، یہ مراد ہے کنویں والے، لیکن ان کے اصل حالات تفصیل سے معلوم نہیں تاریخ میں. وثمود، اور قوم ثمود نے بھی جھٹلایا. وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی ان کی قوم نے بھی جھٹلایا. واصحاب الایکہ وقوم تبع، اور ایکا کے رہنے والے یعنی قوم شعیب اور قوم تبع نے بھی جھٹلایا. یہ یمن میں قوم گزری ہے. کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا بس عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا، وہ برباد کر دیے گئے. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ نہیں. بل ہم فی لفظ من خلق جدید، بلکہ وہ دوبارہ تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں.
اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے کہ اللہ بندوں کے اعمال سے واقف ہے، اور روز قیامت جو بندوں سے پوچھ گچھ ہوگی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کے نفس میں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قربت کا معاملہ۔ تو بچ کے کہاں جائے گا انسان؟ ایک ایک عمل، ایک ایک قول جو بندے کا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ بندے کی شہرک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ گویا جتنا ہم اپنے آپ سے قریب نہیں ہیں، اللہ ہم سے اس سے کہیں گنا زیادہ ہم سے قریب ہے، ہماری ایک ایک بات، ہمارے ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اور جب دو لینے والے مراد لکھنے والے لے لیتے ہیں، ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے بیٹھا ہوا، یہ اشارہ ہے کرامن کاتبین کی طرف، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کے لیے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی بات انسان نہیں نکالتا مراد زبان سے مگر اس کے پاس ایک چوکس نگہبان تیار ہوتا ہے، ہر قول اس کا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی آ گئی حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، بے شک یہ ہے جس سے تو گریز کرتا تھا۔ یہ موت کی سختی بہت ہی سخت شے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آیا تو آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی ہے، بے شک موت کی سختی ہے۔ آپ دعا بھی کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے۔ یہ ہے بڑا سخت مرحلہ انسان کے لیے، اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعید یعنی ڈراوے کا دن۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص حاضر ہوگا، اس کے ساتھ اسے ایک ہانکنے والا چلانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، دو دو فرشتے ہوں گے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا۔ فكشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے تجھ سے تیری غفلت کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ فبصرك اليوم حدید، بس تیری نظر آج بڑی تیز ہے، دیکھ لے جو تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں وہ پورا ہو گیا۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ہم نشین یعنی ایک فرشتہ، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس یہ حاضر ہے، یعنی اس کا اعمال نامہ وہ فرشتہ پیش کر دے گا۔ اب حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر ناشکرے سرکش کو، مناع للخیر، مال میں بخل یعنی کنجوسی کرنے والا، معتد مریب، حد سے گزر جانے والا اور شبہات ڈالنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بھی ٹھہرا لیا تھا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، بس اسے ڈال دو سخت عذاب میں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قال قرینہ، اس کا ہم نشین یعنی شیطان کہے گا، یہ قرین کا لفظ آیا ہے سورہ الزخرف آیت 36 میں، کہ جو رحمان کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کا قرین یعنی ساتھی بن جاتا ہے۔ اب شیطان کی بات ہو رہی۔ قال قرینہ، اس کا ہم نشین یعنی شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، میں نے اس کو نہیں ورگلایا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ وہ دور کی گمراہی میں تھا۔ شیطان بھی اس دن جو ہے وہ فرار اختیار کر لے گا بندے سے۔ قال لا تختصموا لدی، ارشاد ہوگا میرے سامنے تم مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تمہاری طرف پہلے ہی وعدہ عذاب بھیج چکا ہوں، میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر چکا تھا، تم نے کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھایا۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی اور میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ اب بڑی سخت آیت ایک آ رہی ہے قرآن حکیم میں سے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور مزید بھی ہے، اللہ بہت وسعت ہے میرے پاس، ڈال دیں ان نافرمانوں کو، ان مجرموں کو۔ یہ ہے وسعت جہنم کی۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں جہنم پکارتی رہے گی یا اللہ اور کوئی ہے تو ڈال دے، اور کوئی ہے تو ڈال دے۔ پھر حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ اپنا پیر رکھ دے گا اس کے اوپر۔ اب یہ متشابہات میں سے کہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ اپنا پیر اس پر رکھ دے گا جہنم پر تو وہ خاموش ہو جائے گی۔ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت تقوی اختیار کرنے والوں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی وہاں تک پہنچنے کے لیے، اللہ ان کے قریب ہی کر دے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور نگہداشت کرنے والے کے لیے، جو اپنے آپ کو بچاتا تھا گناہوں سے، حفاظت کرتا تھا اللہ کے احکامات کی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا۔ یہی تو سارا امتحان ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے انسان اللہ کی اطاعت کرے۔ وجاء بقلب منیب، اور آیا وہ رجوع کرنے والے دل کے ساتھ۔ ادخلوها بسلام، کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اس میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور مزید بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں۔ یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو۔ ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، وہ طاقت میں ان سے بھی زیادہ سخت تھیں، بس وہ شہروں میں پناہ مانگنے لگے، بچاؤ کے لیے فریادیں کرنے لگے۔ حل من محیص، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو، جس کی فطرت سلامت ہو، جو حق کا متلاشی ہو۔ او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان لگا کر سنے اور وہ متوجہ بھی ہو۔ یہ اشارہ ہے کہ رسول کی دعوت اگر سامنے آئے تو جو توجہ سے سن لے گا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ اس طرح کے جملے بعض اوقات قرآن میں مناسب معلوم نہیں ہوتے کہ یہ قرآن نے کیا کہہ دیا، یعنی کہ عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اصل میں گزشتہ کتابوں میں ایسی باتیں بیان کر دی گئی کہ اللہ نے اس کے رد کے لیے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ کنگ جیمز ورژن جو کہ بائبل کا اس وقت اسٹینڈرڈ ورژن سمجھا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہی ریسٹڈ آن دا 7th ڈے، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رد فرما رہے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ ومن اللیل، اور رات میں بھی، فسبحہ وادبار السجود، اس کی تسبیح بیان کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ابتداً فجر اور عصر کی نمازیں فرض کی گئی تھی، اور قیام اللیل جو کہ فرض تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور مزید کہا گیا کہ نمازوں کے بعد بھی ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مختلف اذکار اور مختلف دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، تو نمازوں کے بعد بھی اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان حالات میں کہ جب مخالفتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ اب یہ حشر کا بیان ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ زوردار آواز کو سنیں گے ٹھیک ٹھیک۔ ذالک یوم الخروج، یہ باہر نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ والینا المصیر، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے شق ہو جائے گی اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر، یہ جمع کیا جانا ہمارے لیے آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، کوئی زور آور نہیں، زبردستی نہ منوائیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے اسے جو میری وعید سے ڈرتا ہے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ دعوت کا جو کام کرنا ہے اس کے لیے بیسک انسٹرومنٹ جو ہے اہل ایمان کے پاس وہ قرآن ہے۔ تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ مریم آیت 97، بشارت دیجئے
انذار کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ المائدہ آیت 67 تبلیغ کیجئے قرآن کی۔ سورہ الفرقان آیت 52 اے نبی بڑا جہاد کیجئے مکے میں رہتے ہوئے قرآن کے ذریعے سے۔ تو قرآن سب سے بڑا بیسک انسٹرومنٹ ہے دعوت کا۔ اللہ ہمیں خود قرآن کو سمجھنے کی اور اسے انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔